فرش التراب يضمني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے اور اس روایت کو امام ترمذی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلقی میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیرت و صورت دونوں میں کمال عطا فرمایا تھا. اسی وجہ سے آپ کی سیرت طیبہ اور اخلاق حسنہ کو مستقل عنوان بنا کر علماء نے کتابیں لکھی ہے تاکہ آپ کے اسوہ حسنہ اور کمالات کو سامنے رکھ کر امت آپ کے حقوق کی ادائیگی کر سکے. کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب فرمایا کان خلقہ القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ تھے. کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک اے محمد آپ حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر فائز ہیں. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پورے قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی. خود قرآن مجید نے اس کی گواہی دی اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت تھے. نہایت مہربان رحم دل تھے. چھوٹے بڑے سب سے ان کے درجوں کے مطابق پیش آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ رکھتے اور کسی سے بغض اور حسد نہ فرماتے. اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے تھے. گنہگاروں کی تحقیر نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں عار اور شرم محسوس نہ فرماتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے. چنانچہ اپنے پھٹے کپڑے آپ خود سی لیتے تھے. اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے تھے. بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہ لیتے تھے. اگرچہ آپ کے بے شمار جانثار خادم موجود رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہتے اور کوئی امتیازی شان اختیار نہ فرماتے تھے. چنانچہ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے کے کام میں دوسروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی. مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی. کھانے پینے پہننے اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا. جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے. پہننے کے لیے موٹا جوتا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے. زمین پر چٹائی پر فرش پر جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ لیتے اور لیٹ جاتے. اللہ کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش کو
نہ اپنے لیے پسند فرمایا اور نہ عام مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں، کمزوروں، بے کسوں، ضرورت مندوں، یتیموں، بیماروں اور ہمسایوں سے محبت رکھتے، ان کی مدد اور دلجوئی فرماتے اور دوسروں کو بھی ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکینوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کے ساتھ زندہ رہنے اور ان کے ساتھ وفات پانے اور ان کے ہی ساتھ محشر میں محشور ہونے کی دعا فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ذلیل سمجھی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے قول و فعل سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے۔ عورتوں کو حقیر نہ سمجھا جائے بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو لوگ بے پرواہی برتتے تھے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھی، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا ان کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ شرعی جہاد کے موقع پر دشمنوں کے مقابلے میں پیش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاشرت میں بھی بہت مہذب تھے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانا گوارا نہیں تھا اور اس سے دوسروں کو بھی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کے معاملات میں بہت صاف تھے، کسی کا اپنے ذمے حق نہ رکھتے تھے، جو وعدہ فرماتے اس کو پورا کرتے، کبھی بدعہدی نہیں فرماتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت تھی کہ دشمن بھی اس کو مانتے تھے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ محمد، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شرم و حیا والے تھے، کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت استقلال اور استقامت تھی۔ دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھاپن پسند نہ تھا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے، ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے باوجود صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک ایک فقرہ الگ ہوتا، بلا ضرورت اور فضول گفتگو سے پرہیز فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر ہنسنے کی عادت نہ تھی۔ جب کبھی ہنسی کی ضرورت محسوس فرماتے تو عام طور پر تبسم پر اکتفا فرماتے تھے۔ ہر وقت اللہ کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی، ذکر فرماتے رہتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محفلوں میں یا بیویوں کے حجروں میں ہوتے اور یکایک اذان کی آواز کان میں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، رات کا بڑا حصہ عبادت میں بسر ہوتا، کبھی پوری پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی، فیاض، داد و دہش والے تھے، عطا کرنے والے تھے۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں مال جمع کر کے رکھنا گوارا نہ تھا۔ اگر کبھی مال آتا تو اس سے دوسرے ضرورت مند کی مدد فرما دیتے تھے، خود بھوکے رہتے اور دوسرے کو کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود رہتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور خود فاقہ کو اختیار فرماتے، کچھ کھائے پیے بغیر اپنا دن گزار دیتے۔ بعض اوقات 2 مہینوں تک
لگاتار گھروں میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، چند کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سیرت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ یوں تو اس دنیا کی عمر بہت بتائی جاتی ہے، مگر یہ دنیا کئی بار سو سو کر جاگی ہے اور مر مر کر زندہ ہوئی ہے۔ آخری بار جب یہ موت کی نیند سے بیدار ہوئی اور اس نے عقل و ہوش کی آنکھیں کھولی، وہ دن تھا جب مکہ کے سردار عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا۔ وہ پیدا ہوا تو یتیم تھا، مگر اس نے پوری انسانیت کی سرپرستی کی اور دنیا کو نئی زندگی بخشی۔ سوتے میں جو عمر کٹی وہ کیا عمر ہے، خودکشی میں جو وقت گزرا وہ کیا زندگی ہے۔ اس لیے سچ پوچھئے تو موجودہ دنیا کی کام کی عمر 1400 برس یا 1450 برس سے زیادہ نہیں۔ آگے وہ اپنے مضمون میں فرماتے ہیں کہ 23 برس میں دنیا کا رخ پلٹ گیا، دنیا کا ضمیر جاگ گیا، نیکی کا رجحان پیدا ہو گیا، اچھے برے کی تمیز ہونے لگی، خدا کی بندگی کا راستہ کھل گیا، انسان کو انسان کے سامنے اور اپنے خادموں کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس ہونے لگی، اونچ نیچ دور ہوئی، قومی اور نسلی غرور ٹوٹ گیا، عورتوں کو حقوق ملے، کمزوروں بے بسوں کی دھارس بندھی، غرض دیکھتے دیکھتے دنیا بدل گئی۔ جہاں پورے ملک میں ایک خدا سے ڈرنے والا نظر نہ آتا، وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے انسان پیدا ہو گئے جو اندھیرے اجالے میں خدا سے ڈرنے والے تھے، جو یقین کی دولت سے مالا مال تھے، جو دشمن کے ساتھ انصاف کرتے تھے، جو حق کے معاملے میں اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرتے تھے، جو اپنے خلاف گواہی دینے کو تیار رہتے تھے، جو دوسروں کے آرام کی خاطر مصیبت برداشت کرتے تھے، جو کمزوروں کو طاقتور پر ترجیح دیتے تھے، رات کی عبادت گزار تھے، دن کے شہسوار تھے، دولت، حکومت، طاقت، خواہشات سب پر حاکم، سب پر غالب، صرف ایک اللہ کے محکوم، صرف ایک اللہ کے غلام۔ انہوں نے اس دنیا کو علم، یقین، امن، تہذیب، روحانیت اور خدا کے ذکر سے بھر دیا۔ زمانے کی رت بدل گئی، انسان کیا بدلا، پورا جہاں بدل گیا، زمین و آسمان بدل گئے۔ یہ سارا انقلاب اسی پیغمبر کی کوشش اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پر آدم کے کسی فرزند کا احسان نہیں جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے انسانوں پر ہے۔ اگر اس دنیا سے وہ سب لے لیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے تو انسانی تہذیب ہزاروں برس پیچھے چلی جائے گی اور اس کو اپنی زندگی کی عزیز ترین چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مبارک کیوں نہ ہو کہ اس دنیا کا سب سے مبارک انسان پیدا ہو جس نے اس دنیا کو نیا ایمان اور نئی زندگی عطا کی۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے وہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات کو دامن دل سے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ کی زندگی سنت پر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔